وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے بارے میں جو روایت آتی ہے نا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی، تو اس سلسلے میں بخاری شریف سے سمیت سیاستہ میں اور پھر مسند امام احمد بن حنبل میں جتنی بھی اس بارے میں روایات آئی ہیں ایک ہی راوی سے، تو وہ روایات جو ہیں اپنے متن کے اعتبار سے یہ اس بات پر متفق نہیں کہ واقعے کے اصل خد و خال کیا ہے، جبکہ روایات اپنی اصلیت کے حساب سے جب برابر ہوں اور اپنے کسی بات میں مکمل وضاحت نہ دے سکیں تو اس کے بارے میں حتمی رائے واقعے کے بارے میں قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی دوسری طرف تعویلات کرنے سے وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ بنت عدو اللہ ہے، اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، یعنی اس کی نسبت اللہ کے دشمن کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ کسی بھی روایت میں صحیح نہیں آتا۔ تاریخ روایات میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، لیکن صحیح کسی بھی دلیل میں نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا، ابتداء اسلام ہے، اسلام کے احکام نازل ہو رہے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ نکاح جائز نہیں ہوتا مشرکہ کے ساتھ نکاح، کیونکہ صاف قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور پھر سات وجوہات مزید بھی بتا دی کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی بیٹی ہے اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ کے لحاظ سے کتنی کچھ منافرتیں ہو جائیں گی، عقیدہ بھی درست نہیں ہوگا، جواز بھی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو تنگ بھی ہوں گے، تو یہ ساری وجوہات مزید بھی ارشاد فرما دی۔ تو اصل واقعے کے پورے خد و خال پر روایات متفق نہیں ہے، نفس واقعہ میں جو یہ بات ثابت آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نکاح سے منع کر دیا، تو وہ صاف سی بات ہے، قرآن پاک میں بھی مشرکوں کے نکاح سے منع آیا ہے، تو لہٰذا نکاح کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ سوال تو تب ہوتا کہ وہ مسلمان عورت ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے روکا ہوتا کہ نہیں بھئی میری بیٹی کے ساتھ جو ہے نا کسی اور دوسری سوکن کو آپ نہیں رکھ سکتے، تو یہ پھر سوال کرنے کی کوئی گنجائش بنتی، لیکن اس کے الگ محمل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر بھی بہت ساری ازواج تھیں، جب دیگر ازواج آلریڈی موجود تھیں یا دیگر ازواج سے شادی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سوکن سے منع کر رہے ہیں، کہ اپنی بیٹی پر دوسرے نکاح سے نعوذ باللہ منع کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات اس روایت سے ثابت نہیں ہوتی۔